ہم معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں ایک غلط چیز کے اوپر روک لگانے کی کوشش کرے تو اس کی جگہ پر دو اور غلطیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایک چیز کے اوپر بند لگانے کی محنت کرے تو دوسری طرف سے دوسری دو اور نافرمانیاں اور گناہوں کے کام وجود میں آ جاتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ اور اصل وجہ کیا ہے؟ تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ انسان آج اپنے آپ کو خود مختار سمجھتا ہے، انسان اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے۔ انسان کے دماغ میں اور سوچ میں بات ہے ہی نہیں کہ کوئی سپر پاور طاقت ہے جس کے کنٹرول میں میں ہوں۔ یہ سوچ اور یہ فکر دل میں سے نکل گئی۔ اب اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، اپنے آپ کو خود مختار سمجھتا ہے، اور کوئی پاور ہے، کوئی طاقت ہے جس کے ماتحت ہو، جس کی پیشانی میری پیشانی اسی کے کنٹرول اور قبضے میں۔ یہ سوچ اور یہ فکر انسان کے دماغ میں سے نکل گئی۔ قرآن کریم نے سب سے پہلی نیکی یہی بتلائی، من آمن باللہ، اللہ کی ذات کا یقین کہ کوئی ذات ہے جس کے قبضے میں میری پیشانی ہے، جس کے کنٹرول میں میری شخصیت ہے۔ وہ جب چاہے مجھے زمین کے اوپر آج میں چل رہا ہوں، پھر رہا ہوں، لیکن جب چاہے اس روح کو نکال دینے کا حکم دے، فوراً میں زمین کے اوپر چلنے اور پھرنے سے معذور ہو جاؤں گا۔ آج میں ایک نوالا منہ کے اندر رکھتا ہوں اور آسانی کے ساتھ پورا نوالا پیٹ میں چلا جاتا ہے اور آسانی کے ساتھ کھا لیتا ہوں، لیکن اگر وہ ذات چاہے تو پورا سسٹم بگاڑ سکتی ہے۔ تو وہ ایسی ذات ہے جس کے کنٹرول میں میں ہوں۔ یہ سوچ اور یہ فکر سے انسان آزاد ہو گیا، اب خود مختار ہو گیا۔ آج صرف میرے دماغ میں یہ بات ہو کہ میرا کوئی استاد ہے، میرا کوئی باپ ہے، تو انسان اپنے باپ کی اور استاد کی رعایت رکھتا ہے، ان کی کہی ہوئی باتوں کا تھوڑا لحاظ رکھتا ہے، لیکن اللہ کی کہی ہوئی باتوں کا ذرہ برابر لحاظ نہیں ہے، کیونکہ یہ سوچ نکل گئی کہ کوئی اللہ بھی ہے۔ اور یہ سوچ صرف ہمارے میں سے نہیں بلکہ قرآن میں زیادہ تر اللہ کے وجود کے اوپر بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ساتھ جو شرک کا معاملہ ہے اس کے اوپر قرآن نے زیادہ بحث کی ہے۔ جتنے بھی مذاہب کو دیکھو، عیسائی ہو، یہودی ہو، ہنود ہو، جتنے بھی مذاہب ہیں، سارے مذاہب متفق ہے، سارے مذاہب اس بات کے قائل ہے کہ کوئی پاور ہے، کوئی طاقت ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، ان پہاڑوں کو بنایا، ان دریاؤں کو بنایا اور ان جانوروں کو بنایا، ہمیں بنایا، سب کو بنایا، کوئی ذات ہے۔ تو سارے مذاہب والے مانتے ہیں، لیکن ایسا فتنہ وجود میں آیا کہ لوگوں نے انکار کر دیا کہ نہیں، اس کائنات کو بنانے والا کوئی نہیں ہے، بس ایسے ہی کائنات بن گئی ہے۔ اس کو ایک مثال کے ذریعے یوں سمجھاؤ کہ دو آدمی سفر کے اوپر جا رہے اور دونوں آدمیوں نے اچانک ایک عمدہ اور عالیشان محل دیکھا۔ اب ان دونوں نے اس عمدہ اور عالیشان محل کو بنتے ہوئے نہیں دیکھا، بلکہ ابھی محل موجود ہے، دونوں کی نگاہیں اس کے اوپر پڑی۔ ایک شخص یہ کہتا ہے کہ اس محل کو، اتنا عمدہ محل، اس کے دروازوں کو دیکھو، اس کی کھڑکیوں کو دیکھو، اتنا عمدہ محل ہے، ضرور اس کا کاریگر جو ہے وہ بڑا ماہر اور بڑا، اس کا دماغ جو ہے وہ بڑا اچھا ہوگا اور وہ ماہر کاریگر ہوگا۔ ایک شخص کی یہ سوچ ہے، اور دوسرا شخص کہتا ہے کہ نہیں، یہ تو زمانے کے گزرنے کی وجہ سے یہ بن گیا ہے، لکڑیاں جو ہے وہ ایسے درختوں کے اوپر سے آ گئی اور کٹ گئی اور خود بخود دروازے بن گئے، خود بخود کھڑکیاں بن گئی، اور وہ آپس میں ایک اینٹ دوسری اینٹ سے جڑ گئی اور محل تعمیر ہو گیا۔ اب ان دونوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا ہے۔ اس جھگڑے کو حل کروانے کے لیے دنیا کی کسی بھی عدالت کے اندر یہ مقدمہ لے جاؤ، چاہے وہ لوگ اللہ کے وجود کے منکر ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اللہ کی ذات کو ماننے والے ہی سے انکار ہی کیوں نہ کیا ہو، لیکن ہر ایک کہے گا کہ نہیں، یہ محل ہے، اس محل کا بنانے والا کوئی ہے۔ لیکن انسان ایک چھوٹا سا محل، اس کے متعلق تو کہتا ہے کہ محل ہے تو اس کا بنانے والا ضرور کوئی ہے، لیکن اتنی بڑی کائنات کو دیکھا اور اللہ کی وجود کا انکار کر لیا کہ ہاں کائنات تو ہے، ہم پہاڑوں کو بھی دیکھتے ہیں، ہم دریاؤں کو بھی دیکھتے ہیں، ہم درختوں کو بھی دیکھتے ہیں، ہر چیز کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ کائنات کیسے ہوئی؟ بس ایک دھماکہ ہوا اور کائنات وجود میں آ گئی۔ اب سوال، وہ دھماکہ کرنے والا کون تھا؟
کوئی جواب نہیں ہے۔ الغرض دنیا کے اندر اب اور ایسے لوگ زیادہ پڑھے لکھے سمجھے جاتے ہیں، جن لوگوں نے خدا کے وجود کا انکار کیا انہیں لوگ سمجھتے پڑھے لکھے۔ اسی کو قرآن نے کہا ام خلقوا من غیر شیء، کیا انسان بغیر کسی بنانے والے کے بن گیا؟ یا ام هم الخالقون، یا تم خود خالق و خدا بن گئے ہو؟ ام خلقوا السماوات والارض، یا تم نے آسمان و زمین کو بنایا؟ اگر تمہارے اندر اتنا دم ہے اور پاور ہے تو اللہ پاک ایک جگہ پر فرما رہے لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، پوری دنیا اکٹھا ہو جائے، تم اپنے سارے مال و دولت سارے وسائل کو اکٹھا کر لو، صرف ایک مچھر اور ایک مکھی بنا کر تم ہمیں دکھاؤ، ہرگز تم نہیں بنا سکتے۔ لن یخلقوا ذبابا، ہرگز ایک مکھی بھی تمہارے بنانے کے اندر تمہارے پاس پاور نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ لیکن دنیا نے ایسے لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اللہ کے وجود کا انکار کر لیا۔ جب اللہ کے وجود کا انکار کر لیا بس کائنات کیا ہے، جیسے ایک بچہ بارش کے زمانے کے اندر مٹی کا گھر بناتا ہے، اس کو توڑتا ہے، بس ایسے بیکار دنیا ہو گئی۔ الغرض اس مسئلے کو علماء نے مختلف زاویے سے سمجھایا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو اس طرح سمجھایا کہ دہریہ اس زمانے کا امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ دہریوں کے خلاف ننگی تلوار تھی۔ دہریہ کہتے ہیں اس کو جو خدا کے وجود کا انکار کر رہا ہو، اللہ کے وجود کو نہ مانتا ہو۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ دہریے آ گئے اور سوال کیا کہ آپ اللہ کے وجود کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اللہ موجود ہے یا کہ نہیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا یہ جواب دیا کہ میں ابھی ایک بڑی گہری سوچ میں ہوں۔ کہا کہ آپ کی کون سی وہ گہری سوچ ہے کہ ایک کشتی ہے اور اس کشتی کے اندر عمدہ قسم کے سامان ہے اور اس کشتی کا کوئی نگہبان نہیں ہے، اس کشتی کا کوئی محافظ نہیں ہے، اس کشتی کا کوئی ملاح اور اس کشتی کو چلانے والا نہیں ہے۔ وہ کشتی بس عمدہ قسم کے سامان لے کر دریا کے اندر خود بخود چل رہی ہے، موجوں سے ٹکرا رہی ہے اور بڑی سمندر کے اندر جو لہریں آ رہی ہیں ان ساری لہروں سے ٹکرا کر جہاں پر اس کشتی کو پہنچنا ہے وہ خود بخود پہنچ جاتی ہے۔ تو ان ملحدوں نے اور ان دہریوں نے کہا کہ آپ کا دماغ تو صحیح ہے، کوئی کشتی بلا ملاح کے بغیر اور محافظ اور نگہبان کے بغیر بھی چل سکتی ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب ایک کشتی بغیر کسی ملاح اور بغیر کسی نگہبان کے نہیں چل سکتی تو اتنی بڑی کائنات جو ایک پورے سسٹم کے ساتھ، پورے انتظام کے ساتھ، پورے نظم کے ساتھ چل رہی ہے تو بھلا اس کائنات کے پیچھے کوئی طاقت نہیں ہوگی، اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کو چلانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اسی کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرح سمجھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اللہ کے وجود کے بارے میں آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو انہوں نے سمجھایا کہ شہتوت کا ایک درخت ہے جس کے پتوں کے اندر ایک ہی خاصیت ہے، سارے پتے ایک ہی طرح کے، لیکن دیکھو شہتوت کے درخت کے پتے کو اگر ریشم کا کیڑا کھاوے تو ریشم نکالتا ہے، شہد کی مکھی کھاوے تو شہد نکلتا ہے، اور ہرن کھاوے مشک نکلتا ہے، اور بکری اور بھینس وغیرہ کھائے تو مینگنیاں نکلتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ایک ہی پتا کھاتے ہیں لیکن الگ چیز نکل رہی ہے، تو یہ خاصیت پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ بس وہ اسی کو موجد کہتے ہیں، اسی کو ثانی کہتے ہیں، اسی کو اللہ کہتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے اللہ کے وجود کو کیسے پہچانا؟ کہا کہ اس طرح کہ دنیا کے اندر قوموں کی زبانوں کو دیکھو، زبانیں الگ، ہر ایک کی شکل و صورت کو دیکھو، شکل صورتیں الگ، لب و لہجے کو دیکھو، ہر ایک کے بولنے کا لب و لہجہ الگ، یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس اللہ کے وجود کے بارے میں کیا دلیل ہے؟ تو انہوں نے اس مسئلے کو اس طرح سمجھایا کہ ایک قلعہ ہے اور وہ قلعہ چاروں طرف سے بند ہے، اور اس قدر بند ہے کہ ہوا کے داخل ہونے کے لیے بھی اس میں کوئی سوراخ نہیں ہے، چاروں طرف سے بند۔ باہر سے دیکھو تو وہ چاندی کی طرح چمک رہا ہے، اندر سے دیکھو تو سونے کی طرح دمک رہا ہے، لیکن اس کے جانے کا کوئی اندر ہوا جانے کا بھی رستہ نہیں ہے۔ اچانک کیا ہوا،
اس قلعے کی ایک دیوار گری اور اس میں سے ایک جانور نکلا جو خوبصورت بھی ہے، اس کی بولی بھی عمدہ ہے اور اس کی آنکھیں بھی ہے اور وہ چل پھر رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس سے سمجھانا چاہتے تھے کہ ایک انڈے کو دیکھو، چاروں طرف سے بند ہے، ایک ہوا جانے کے لیے بھی اس میں سوراخ نہیں ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کچھ وقت کے بعد انڈا پھٹتا ہے اور اس میں سے چوزا نکل رہا ہے۔ اس چوزے کو نکالنے والی ذات کون ہے؟ وہی اللہ ہے، اسی کو ہم کہتے ہیں موجد اور اسی کو کہتے ہیں ثانی۔ لیکن انسان نے ایک چھوٹی چھوٹی چیز، ایک قلم بنانے کے متعلق میں یہ کہوں کہ ایک قلم تو میرے پاس ہے لیکن اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، یہ قلم بس ایسی خود بخود بن گئی ہے، تو لوگ پاگل کہیں گے، دیوانہ کہیں گے۔ لیکن اتنی بڑی کائنات، اتنے بڑے دریا اور اس قدر بڑے سمندر، اتنے بڑی مخلوقات اللہ پاک نے بنائی، لیکن آج انسان اسی اللہ کو بھول گیا اور اسی اللہ کا انکار کر لیا، اور لوگ انہیں عقل مند سمجھتے ہیں، لوگ انہیں سمجھدار سمجھتے ہیں۔ ایک قلم کے بنانے والے کے انکار کرنے والے کو پاگل بیوقوف کہیں گے، لیکن اتنی بڑی مخلوقات کے بنانے کا انکار کر دینا، لوگ اسے عقل مند اور دنیاوی اعتبار سے کہ بھئی یہ تو پڑھے لکھے ہے، یہ تو سمجھدار ہے۔ اسی کو میں نے پہلے مثال کے ذریعے سمجھایا کہ دنیا کی کسی عدالت میں وہ مقدمہ دائر کرو کہ ایک محل کے متعلق ایک شخص یہ کہتا ہے کہ بھئی اس کا بنانے والا کوئی ہے اور دوسرا کہتا ہے نہیں خود بخود بن گیا، تو دنیا کی کوئی بھی عدالت ہو اس کا فیصلہ یہی ہوگا کہ نہیں اس کا کوئی بنانے والا ہے۔ اسی کو اللہ پاک نے سورہ واقعہ میں اس طرح بیان کیا۔ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے، سورہ واقعہ کی آیت ہے، فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ پورا نقشہ اللہ پاک نے موت کے وقت کا کھینچا کہ تم ذرا تصور کرو، سوچو، تمہارا کوئی محبوب رشتہ دار، وہ رشتہ دار جسے تمہیں دل میں بہت پیار ہے، محبت ہے، لیکن جب سکرات کی حالت ہوتی ہے اور اس کی روح نکل رہی ہے اور حلق تک پہنچ چکی ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم، روح جب حلقوم کو یعنی گلے کو پہنچ چکی ہے، وہ تڑپ رہا ہے اور وہ تمہارا رشتہ دار ہے، فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حینئذ تنظرون، اور اس وقت اس نظارے کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو۔ اللہ پاک فرماتے اگر تمہاری یہ سوچ ہے کہ کوئی قدرت نہیں ہے، کوئی طاقت نہیں ہے، بلکہ تم آزاد ہو، تم کسی طاقت کے محتاج نہیں ہو، تو یہ روح جو جسم سے علیحدہ ہو رہی ہے اس کو دوبارہ جسم کے اندر داخل کر لو، اپنے محبوب رشتہ دار کو اپنے ہی پاس رکھو۔ ترجعونها ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس روح کو دوبارہ جسم میں داخل کرو۔ کس کی ہمت ہے؟ کس کے پاس طاقت نہیں؟ کسی کے پاس نہیں۔ لیکن دنیا ایسے لوگوں کو جو اللہ کے وجود کا انکار کرتی ہے انہیں عقل مند سمجھتی ہے۔ الغرض بہت ساری مثالوں کے ذریعے سمجھایا۔ ایک بدو دیہاتی، اسے پوچھا گیا کہ تم نے اللہ کو کیسے سمجھا؟ تو اس نے کہا یا سبحان اللہ ان البارۃ تدل علی البعیر، کہ مینگنیا یہ دلالت کرتی ہے کہ یہاں سے اونٹ کا یا کہ بکریوں کا گزر ہوا ہے۔ اسی طرح وَإِنَّ أَثَرَ الْأَقْدَامِ يَدُلُّ عَلَى الْمَسِيرِ، پیروں کے نشانات یہ دلالت کرتے ہیں کہ یہاں سے کسی انسان کا گزر ہوا ہے۔ آگے کہا وَالرَّوْسُ عَلَى الْخَمِيرِ، اور لیت دلالت کرتی ہے کہ یہاں سے کوئی بیل یا کہ گدھا وغیرہ کا گزر ہوا ہے۔ پھر اس دیہاتی اور اس دیہاتی نے کہا فَسَمَّائُ ذَاتُ الْأَبْرَاجِ، کہ برجوں والا آسمان، ستاروں والا آسمان، اور یہ راستوں والی زمین، اور یہ موجوں والا سمندر، یہ دلالت کرتا ہے کہ اس کا بنانے والا تو کوئی ضرور ہے۔ الغرض ان باتوں سے یہ پیغام دینا مقصود ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات کے متعلق اتنا یقین دل میں بٹھانا ہے، جیسے ابھی سورج نکلا ہوا ہے، ذرہ برابر ہمیں شک نہیں ہے۔ شک کرنے والے کو پاگل اور دیوانہ کہیں گے، مجنون کہیں گے۔ ابھی دین ہے، رات نہیں ہے، ہر ایک اس بات کو تسلیم کرتا ہے۔ اس سے زیادہ ہم اللہ کے وجود کے اوپر، اللہ کی ذات موجود ہے، اس نے کائنات کو بنایا ہے، اور وہ کوئی اتنا بیکار بھی خدا نہیں ہے کہ کائنات کو بنانے کے بعد مخلوق کو ایسے آزاد چھوڑ دیا۔ نہیں، آزاد نہیں چھوڑا ہے، پورا سسٹم اللہ پاک نے دیا ہے، اور مخلوق کو کیا کرنا ہے پورا سسٹم اور پورا نظام انبیاء کے واسطے سے اللہ پاک نے دنیا میں بھیجا ہے۔ الغرض میں نے جو شروع میں بات کہی
کہ بھئی معاشرے میں ایک برائی کے اوپر روک لگاؤ دوسری برائی پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی کہ انسان اپنی ذات کو آزاد سمجھتا ہے، خود مختار سمجھتا ہے، میں کسی کے ماتحت ہوں، میرے اوپر کسی کا ہاتھ ہے، میں کسی کے کنٹرول میں ہوں۔ یہ سوچ جب انسان کے دماغ میں مضبوط بیٹھ جائے گی تو انشاءاللہ پھر ہر نافرمانی سے، ہر گناہ سے اپنے آپ کو بچانا آسان ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو اپنی ذات کی محبت نصیب فرمائے، اپنے احکامات کو